ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، زاہد، عابد اور بزرگ انسان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو 30,000 احادیث زبانی یاد تھیں اور قرآن مجید کی تمام روایات پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے بہت سارے مریدین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگے، جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت شبلی نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ بہت آرام اور سکون کے ساتھ منزل کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ اتنے میں ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا۔ اسی وقت نماز کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ ہم لوگ پانی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکے۔ ہم نے بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا، پوری بستی کا چکر لگایا۔ اسی دوران ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں سورج کی پوجا کرنے والے یہودی اور نصرانیوں کا ایک مجمع تھا۔ کوئی سورج کو پوجتا تھا تو کوئی آگ کی عبادت کرتا تھا۔ ہم نے جب یہ دیکھا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ ہم ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیران ہوتے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ایک کنویں پر پہنچے، جہاں چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے ہمارے مرشد حضرت اندلسی کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک پر پڑی، جو کہ اپنے خداداد حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ چار ہوتے ہی حالت بدلنے لگی۔ شیخ صاحب نے اس لڑکی کے پاس موجود دیگر لڑکیوں سے پوچھا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیاں کہنے لگیں، یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے کہا، تو پھر اس کے باپ نے اسے اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا اس کا باپ اس کے لیے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس لڑکی کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک عقل مند آدمی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے مال و متاع اور دولت پر کہیں غرور نہ کر بیٹھے اور نکاح کے بعد اپنے شوہر کی خدمت سے عاری نہ ہو جائے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اس جواب نے شیخ صاحب کو بہت متاثر کیا، یہاں تک کہ ان کا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا۔ ہاں، البتہ نماز ادا کر لیا کرتے تھے، مگر سخت پریشانی میں تھے۔ مریدین نے جب پوچھا کہ آپ کی اس حالت کی وجہ کیا ہے تو وہ بولے، میرے دوستو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں گا؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے دل و دماغ پر اسی کا تسلط ہے۔ اب تو یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں۔ ان کی یہ بات سن کر ان کے مریدین کافی حیران ہوئے اور فرمایا، میرے آقا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرائے آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد اس وقت 12,000 ہے، بہت ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کے طفیل سے ہمیں اور رسوا نہ کیجیے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، میرے دوستو، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ مجھ سے اللہ نے ولایت کا لباس سلب کر لیا ہے، مجھ سے ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس واقعے پر بڑی حیرانگی ہوئی، ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا۔ ہمارے مرشد بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسو سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد مجبور ہو کر ہم بغداد لوٹے اور ہمارے آنے کی خبر سن کر اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بغداد سے باہر استقبال کے لیے لوگ آئے، مگر انہیں ہمارے درمیان نہ پا کر ایک کوہرام مچ گیا،
جب لوگوں کو یہ واقعہ پتہ چلا تو ان کے مریدین کی حالت خراب ہو گئی۔ جو مریدین اپنے ہوش و حواس میں تھے وہ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور پھر اپنے مقام پر لوٹا دے۔ شیخ کے جانے کے بعد بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور اسی افسوس میں 1 سال گزر گیا۔ تقریباً سال کے بعد ہم لوگوں نے شیخ صاحب کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ان کا حال پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ نے ہاں کر دی، چنانچہ شیخ سور چرانے پر مامور ہو گئے۔ ہم تو یہ واقعہ سن کر ہکا بکا ہو گئے، غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم اپنے دلوں کو تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں شیخ صاحب سور چرا رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان پر نثارہ کی ٹوپی ہے، کمر پر ایک کپڑا بندھا ہے اور اس لاٹھی پر ٹیک لگائے وہ خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وہ واز کیا کرتے تھے۔ شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر شیخ کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا، میرے بھائیو، اب میرے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا، اب میں تقدیر کے اس فیصلے پر کیا کر سکتا ہوں؟ تم لوگ بھی اللہ کے قہر سے ڈرو اور کبھی اپنے مرتبے پر غرور نہ کرو، ورنہ تمہارا انجام بھی میرے جیسا ہوگا۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب رونے لگے تھے۔ ان کا لہجہ انتہائی دردناک تھا۔ جب ان کے مریدین نے ان کی یہ حالت سنی تو وہ بھی زاروں قطار رونے لگے۔ شیخ صاحب کی حالت یہ تھی کہ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن مجید کو 7 قرات سے پڑھا کرتے تھے، مگر اب اس کی کوئی آیت یاد نہیں تھی۔ ہاں، البتہ شیخ صاحب کو 2 آیتیں یاد تھیں، ایک تو جس کا ترجمہ تھا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ شیخ صاحب کی یہ حالت دیکھ کر ان کے مریدین واپس بغداد آ گئے۔ ابھی 3 منزلیں طے کر پائے تھے کہ تیسرے روز ہی حضرت اندلسی کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور اللہ سے اپنی ہدایت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو اللہ کی طرف لوٹتے دیکھ کر ان کی مریدین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ شیخ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ نے ہدایت کیوں چھین لی تو شیخ صاحب نے اس واقعے کی جانب اشارہ کیا جب یہ لوگ گاؤں میں گئے تھے، بت خانوں اور گرجا گھروں سے ان کا گزر ہوا تھا۔ تب شیخ صاحب کے دل میں ان بت پرستوں کو دیکھ کر ایک غرور سا پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے دل میں تکبر کیا اور کہا کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، جبکہ یہ لوگ کیسے احمق اور جاہل ہیں کہ بے حس چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی وقت مجھے ایک آواز آئی تھی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب کچھ ہماری توفیق سے ہے، اس میں ہرگز تمہارا کوئی کمال نہیں۔ بس اس واقعے کے بعد ایمان میرے دل سے اڑ گیا تھا۔ اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی، میرا مرتبہ مجھ سے چھین لیا گیا۔ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو میں نے اللہ سے گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ شیخ صاحب کو جب ہدایت واپس ملی تو انہوں نے پہلے کی طرح واز کرنا شروع کر دیا۔ ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر شیخ صاحب کی مجلس میں کچھ مریدین بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہ دروازے پر گئے اور دیکھا کہ ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ حضرت شبلی نے پوچھا کون ہے تو بتایا گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے شیخ اندلسی نے اسی گاؤں میں پسند کیا تھا۔ اب اس کے دل میں شیخ صاحب کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور وہ سب کچھ چھوڑ کر شیخ صاحب کے پاس آنا چاہتی تھی، مگر شیخ صاحب کو اللہ کے پاک وجود کی قربت حاصل ہو گئی تھی۔ انہیں اس لڑکی کی طرف کوئی رغبت محسوس نہ ہوئی، نہ ہی وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ اسے بھی نصیحت کی کہ تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ کی اطاعت میں دن رات گزارو، نماز کی پابندی کرو اور روزے رکھو۔ جب اس لڑکی نے شیخ صاحب کی یہ بے نیازی دیکھی تو اس نے اسلام قبول کیا
اور دن رات عبادت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ مسلمانوں پر بھی عبادت اور صوم و صلات میں سبقت لے گئی تھی۔ شیخ صاحب نے اس لڑکی سے یہی وعدہ کیا تھا کہ اب ہماری ملاقات صرف جنت میں رہے گی۔ کچھ عرصے بعد انہیں خبر ملی کہ اس لڑکی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے، اور وہ شیخ صاحب کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہے۔ شیخ صاحب یہ سن کر فوراً اس لڑکی کے ہاں گئے۔ اس کی آنکھیں آنسو میں ڈوبی ہوئی تھیں، جبکہ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں صرف انہیں سلام کر سکی۔ شیخ صاحب نے سلام کے بعد جواب دیا کہ تم گھبراؤ مت، اللہ ہماری ملاقات جنت میں کروائے گا۔ لڑکی شیخ صاحب کے کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ اس کی روح نے اس کے جسم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ شیخ صاحب لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر اس کے جانے کے بعد وہ بھی چند دن زندہ رہے۔ اس کے بعد وہ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ صاحب کو ان کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک پرفضا مقام میں مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ دنیا میں نکاح ہوا تھا، اور یہ عورت وہی لڑکی تھی جسے شیخ صاحب نے دنیا میں پسند کیا تھا۔ سبحان اللہ، اگر انسان گناہوں کے راستے پر چلنے کی بجائے اللہ کی اطاعت کرے تو اللہ اپنی اطاعت کا کتنا خوبصورت اجر انسان کو دیتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔